حضرت صاحب یہ ہمیں عائشہ صدیقہ صاحبہ نے گجرانوالہ سے سوال بھجوایا۔ عائشہ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ اگر وقت اتنا تنگ ہو اور حالات بھی ایسے خطرناک ہوں کہ انسان کہیں بیٹھ نہ سکتا ہو تو کیا وہ بازار میں چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حالات ایسے ہوں کہ خطرے کے حالات ہیں یا مثلا جنگ ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، یا اس زمانے میں پرانے زمانے میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی، نیزوں سے جنگ ہوتی تھی، آمنے سامنے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، اسی طرح ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ طوفان آیا ہوا ہے، شدید آندھی چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، انسان راستے میں ہے، اور اسی طرح ایسے اور بھی زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں رکنے کا۔ تو ایسی صورت میں جیسے بھی چونکہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو ایسے حالات میں تو وہ چلتے ہوئے اور سواری پہ سوار ہیں تو سواری پہ ہی نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں کوئی خطرہ ہو، دشمن کا خطرہ ہے، کوئی ایسے حالات ہیں تو پھر فرجالن چلتے چلتے اور رکبانن یا سواری پر سواری تم ادائیگی اس فرض کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عام حالات میں، تو عام حالات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری، اس زمانے میں جو سواریاں ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے، ان پہ سواری ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران، وہ بعض اوقات سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نوافل کی ادائیگی بھی کثرت سے فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ کے مختلف صحابہ کی روایات ملتی ہیں کہ حضور نوافل سواری پہ چلتے چلتے ادا کر لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب رکوع کے لیے جاتے تو وہ کچھ کم جھکتے، اور جب سجدے کے لیے جاتے تو زیادہ جھکتے اسی سواری پہ، اور جدھر سواری کا منہ ہوتا ادھر ہی حضور نماز کی ادائیگی فرما رہے ہوتے۔ اور جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو اس کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ قافلہ رکتا، پڑاؤ ڈالتا، پھر وہاں پہ نماز کی ادائیگی کی جاتی، رک کے باقاعدہ سے، سوائے ایک حدیث ایسی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہو رہی تھی، نیچے کیچڑ تھا، تنگ جگہ تھی، اور وہاں پہ کوئی ایسا سامان نہیں تھا، ایسا موقع میسر نہیں تھا کہ باقاعدہ اتر کے قافلے کو روک کے پھر نمازیں ادا کی جاتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ سواری پہ ہی اس نماز کی ادائیگی کی۔ حضور آگے ہو گئے، تشریف لے گئے، اور پیچھے صحابہ نے اسی طرح سواریوں پہ نماز کی ادائیگی کی۔ تو یہ ہے طریق۔ اس سے اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ انسان کو اگر اس قسم کی کوئی مجبوری ہے، ایسے حالات ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن چونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بہت، جس کی اہمیت ہے اور جس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا ایک یہ موقع ہوتا ہے، اس لیے اس میں بالکل کوئی سستی یا تساہل کی بنا پہ اس کو آسانی اس میں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق، میں حضور کا ایک ارشاد پڑھتا ہوں جہاں پہ سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے حضور کہتے ہیں کہ اس میں، اس سے پہلی جو آیات ہیں اگر ان پہ غور کیا جائے تو اس میں جنگ و جدل، جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے خاص طور پہ یہاں پہ حضور نے فرمایا کہ چونکہ جنگ عموماً ایسے وقت میں دوپہر کے وقت شروع ہوتی ہے جس میں ظہر اور عصر کی نماز آتی ہے، اور ان کو جنگ کے دوران جمع بھی کر لیا جاتا ہے، تو خاص طور پہ یہ صلاۃ وسطیٰ اسے قرار دے کے کہ جو دوران ایسے وقت کے دوران آ رہی ہے جس میں مصروفیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، تو اس میں بھی خاص طور پہ نماز کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی، اور کہا کہ اس کو یہ نہ ہو کہ تساہل برت دو۔ حضور فرماتے ہیں، اور صلاۃ وسطیٰ کی تاکید اس لیے فرمائی کہ جنگ دوپہر ڈھلنے کے وقت شروع ہوتا تھا اور ظہر و عصر کی نماز جمع کرنی پڑتی تھی، اس لیے اس نماز کی خصوصیت سے تاکید فرمائی کہ جنگی اشغال تمہیں نماز سے نہ روکے۔
اب یہ اتنی اہمیت ہے اس کی طرف کہ اس جنگ کے دوران بھی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک یہ بچوں کے اطفال کی کلاس تھی، اس میں ایک بچے نے سوال کیا، تو اس میں حضرت صاحب نے انہی بچوں کی انداز میں ہی حضور نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ میں حضرت صاحب کے الفاظ بتاؤں، اس میں اتنی گہری حکمت ہے کہ خاص طور پہ سفر کے دوران جب انسان سفر کر رہا ہو، سواری پہ ہو، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تساہل کرتا ہے کہ اچھا سواری پہ نماز پڑھ لی جائے، حالانکہ یہ بھی میسر ہوتا ہے کہ پہنچ کے یا کہیں رک کے اس کو نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو ایک سوال پہ حضور نے فرمایا کہ اگر کہیں ایسی مجبوری ہو کہ لازماً تیزی سے پہنچنا ضروری ہو اور کوئی چارہ نہ ہو تو پھر پڑھ سکتا ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ سواری پہ نماز پڑھی جا سکتی، ورنہ مناسب نہیں۔ کہیں گاڑی روک کے، پھر حضور فرماتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، کھانے کے لیے، پیشاب کے لیے، چھوٹی باتوں کے لیے، بعض دفعہ چاکلیٹ خریدنے کے لیے آدمی رک جاتا ہے، تو نماز کے لیے کیوں نہیں رک سکتا؟ کسی پیٹرول پمپ پر کار کو پارک کریں، اور اگر پتہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے تو اس طرف منہ کریں، اگر نہ پتہ ہو تو جدھر کار کا منہ ہو ادھر منہ کر کے اللہ اکبر کر دیں۔ تو یہ اس میں بھی حضور نے بڑی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ توجہ دلائی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ضمناً یہ بھی بات کر دوں کہ مجھے یاد ہے محترم کالوں صاحب نے، مفتی سلسلہ صاحب نے ایک موقع پہ اسی قسم کے ایک سوال کی طرف، پاکستان کے حالات کے پیش نظر بھی، کہ وہاں پہ اب ہم سفر کرتے ہیں لیکن وہاں پہ اگرچہ ہم کھانے کے لیے یا پینے کے لیے تو رک سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات نماز کے لیے اس لیے رکنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ حالات ایسے ہیں وہاں پہ، خاص طور پہ احمدیت کی مخالفت، مذہبی حالات بھی ایسے ہیں کہ اگر انہیں ہم کسی مسجد میں، مثلا کسی پیٹرول پمپ پر یا کسی ہوٹل جہاں پہ ہم گاڑی کو روکتے ہیں، وہ ریسٹورانٹ پہ کھانے پینے کے لیے، تو وہاں پہ بھی بعض اوقات مساجد ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم وہاں پہ بھی پڑھیں تو کوئی بھی فتنہ کھڑا کر سکتا ہے کہ ہماری مسجد میں انہوں نے قادیانیوں نے نماز پڑھ کے اسے خراب کر دیا، تو ایک نئی مصیبت کھڑی۔ اس لیے وہاں پہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ سواری پہ چلتے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کا اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک فرض نماز کو بھی سواری پہ ادا کروایا ہے، وہ بھی دراصل اسی قسم کے حالات کے لیے رخصت نکل آئے، آسانی نکل آئے۔ تو یہ بہرحال انسان کے اپنے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دیکھے، لیکن نماز کی اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، اور اگر جتنی حد تک ممکن ہو کہ وہ رک کے نماز پڑھ سکتا ہو پڑھنی چاہیے، ورنہ اگر مشکل ہو، وقت تنگ ہو اور ایسے حالات ہوں کہ وہ رک نہیں سکتا تو پھر چلتے چلتے پڑھ سکتا۔ ہاں، یا رکنے کے نتیجے میں یا کسی ایسی جگہ جو ہے پڑھنے کے نتیجے میں کسی فتنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ خطرے کے حالات، اور اس میں ایک خطرے جو ہیں وہ کئی قسم کے جو ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ ان کے سوال سے بھی غالباً اسی طرح لگتا ہے کہ حالات ایسے خطرناک ہوں جیسے احمدیوں کے لیے بلا مبالغہ اور بلا شبہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔